السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ انتہائی دلچسپ ہو گیا ہے۔ ایک اعصابی جنگ ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں اور عمران خان کے درمیان، مگر یہ دونوں کہیں نظر نہیں آتے۔ جو لوگ نظر آتے ہیں وہ سیاسی کھلاڑی ہیں، منچ پر نظر آنے والی کٹ پتلیاں جو مختلف ہاتھوں سے ہلائی جا رہی ہیں، مگر جو بنیادی معاملہ ہے وہ طاقتور حلقوں اور عمران خان کے درمیان ہے، اور دونوں ہی اعصاب کی ایک خوفناک جنگ میں مبتلا ہے۔ پاکستان کے قومی سیاسی منظرنامے پر جو واقعات ہے، جو بحث ہے، جو اٹھا پٹخ ہے، جو مارا ماری ہے، جو آپا دھاپی ہے، یہ ساری بنیادی طور پر ان دو قوتوں کے درمیان چلنے والے مختلف معاملات کے ذیل میں آتی ہے، مگر یہ منظرنامہ اس وقت عوامی سطح پر موجود نہیں ہے، نہ ہی دکھائی پڑتا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑی بحث ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل سے متعلق ہے، مگر اس بحث میں بھی غلط طور پر 9 مئی کے واقعات کو کچھ سیاستدانوں نے دراصل پروپیگنڈے کا ایک ہتھیار بنا دیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا صرف 9 مئی کے واقعات یا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل سے منسلک نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر چاہے 9 مئی ہو، چاہے 26 نومبر ہو، یا چاہے سائفر کیس ہو، عمران خان کی حکومت سے بے دخلی ہو، یا اس کے بعد رونما ہونے والے ترتیب سے جو بھی واقعات رہے ہوں، اس میں تواتر سے جاری ہے۔ پروپیگنڈے کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک سفید پروپیگنڈا ہے جس میں کھلے عام پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ذریعہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے، کس کے خلاف کر رہا ہے، اور جو لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ نازی پروپیگنڈا آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح کا تھا، کس طرح کے پروپیگنڈے لوگ کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مگر سفید پروپیگنڈے کے بالکل برعکس 2 پروپیگنڈے کی قسمیں ایسی ہیں جو بہت پرپیچ ہے، بہت گنجلک ہے اور بہت الجھی ہوئی ہے۔ یہ ہیں گرے پروپیگنڈا، جسے آپ سرمئی پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہے سیاہ پروپیگنڈا، کالا پروپیگنڈا۔ اس میں سورس معلوم نہیں ہوتا، بالواسطہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اور مختلف طریقے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جو گرے پروپیگنڈا ہے، یہ آج کے دور میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ میڈیا ہوتا ہے۔ میڈیا میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف اینکرز ہوتے ہیں، مختلف کالم نگار ہوتے ہیں، مختلف ویلاگرز ہوتے ہیں، مختلف لکھنے بولنے والے ہوتے ہیں، جن کی زبانوں پر، جن کے قلم میں وہ فقرے اونڈیلے جاتے ہیں، وہ تصورات ڈالے جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک مخصوص قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک مخصوص قسم کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ عمران خان کے خلاف یا موجودہ حالات میں یہ تینوں قسم کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ سفید پروپیگنڈا بھی موجود ہے، آپ جانتے ہی ہیں خواجہ آصف کس طرح گفتگو کرتے ہیں، فیصل واؤڈا کس طرح گفتگو کرتے ہیں، یہ سفید پروپیگنڈے کی عملی مثالیں ہیں۔ لیکن اگر آپ گرے پروپیگنڈا کو سمجھنا چاہیں، سرمئی پروپیگنڈے کو سمجھنا چاہیں، تو جی ہاں، منیب فاروق ہے، مختلف اینکرز ہے، جاوید چودھری صاحب ہے، ایسے ہی مختلف کالم نگار ہیں، مختلف لکھنے بولنے والے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کو بھی آپ اس میں شامل کریں، وہ ایک مخصوص قسم کی گفتگو، مخصوص قسم کی لائن لیتے ہیں اور اس کو خاص طرح سے اڈیلتے ہیں۔ جنگ میڈیا گروپ پورا اس میں ملوث ہے، اور صرف جنگ ہی نہیں، کئی میڈیا گروپس ہیں جو اس میں ملوث ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا کے تمام بڑے جو جن ہیں وہ سب کے سب اس کھیل میں شریک جرم بن چکے ہیں۔ تو یہ جو گرے پروپیگنڈا ہے یہ انتہائی خطرناک قسم کا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت پاکستان میں جاری ہے۔ اور ایک تیسرا پروپیگنڈا جو سیاہ پروپیگنڈا ہے، ذریعہ اس میں بھی نامعلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں جو طریقہ ہے پروپیگنڈے کا وہ بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اس میں آپ جس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں
اس سے ایسی معلومات منسوب کرتے ہیں جو سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی، جو سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، غلط معلومات ہوتی ہے جو اس سے مسلسل منسوب کی جاتی ہے، اسے مسلسل اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پبلک پرسپشن میں، عوامی چھوی میں یہ بات مجسم ہو جاتی ہے کہ جو بات اس کے لیے کہی جا رہی ہے وہ درستی ہوگی۔ تو یہ بات تواتر سے کہی جاتی ہے، یہ پروپیگنڈے کی سب سے بدترین شکل ہے کہ جس میں آپ اپنی ہدف سے اپنی مرضی کی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ یہ بہت ہو رہا ہے، اور یہ صرف حکومت میں موجود لوگ نہیں کر رہے، بلکہ یہ خود پی ٹی آئی میں موجود لوگ بھی ہیں جو عمران خان سے منسوب کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے عمران خان کو بے حد نقصان ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا جنرل فیض حمید کے تناظر میں ایک دو اہم نکات کو کھنگالتے ہیں، اور آپ ان نکات کی روشنی میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مرکزی ذرائع ابلاغ میں کیا باتیں ہو رہی ہے، ویلاگرز کیا باتیں کر رہے ہیں، لکھنے والے لکھ کیا رہے ہیں، اور اخبارات کی سرخیاں کیا بن رہی ہیں۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں یہ واضح کر دیا تھا کہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ بنائی گئی ہے اس میں 9 مئی سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ البتہ آئی ایس پی آر سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ موصوف 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ایک الگ تفتیش میں بھی شامل ہے۔ گویا یہ چارج شیٹ کا حصہ نہیں ہے، مگر یہ بھی ایک موضوع ہے جس میں وہ شامل تفتیش ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی فیض حمید والا یہ معاملہ سامنے آیا ہے، کورٹ مارشل کی گفتگو ہوئی ہے، اچانک فیصل واؤڈا صاحب نے ایک لائن لی ہے، اچانک خواجہ آصف صاحب نے گفتگو شروع کی ہے، اور اچانک ہی مختلف اینکرز، ٹی وی اینالسٹ ایک بات تواتر سے کر رہے ہیں۔ یہ ہے سرمئی رنگ کا پروپیگنڈا، یہ ہے سرمئی پروپیگنڈا، یہ ہے گرے پروپیگنڈا۔ پہلی بات تو یہ واضح کر لیجئے کہ 9 مئی واقعات کے حوالے سے عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وجہ سے کہ اس وقت جو آئینی منظرنامہ ہے، جو قانونی منظرنامہ ہے، اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے کچھ رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں اگر دور کر لی جائے اور پھر عمران خان کو 9 مئی کے کیس میں ملٹری تحویل میں لیا جائے یا فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے تو ممکن ہے، مگر وہ رکاوٹیں ہیں کیا؟ اس وقت منظرنامے پر جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک تعلق ہے 9 مئی کے معاملات میں، اور اس حوالے سے دو باتیں کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جنرل فیض حمید جو کچھ کر رہے تھے اس میں وہ ایک کچھ رابطوں کے نتیجے میں کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جنرل فیض حمید اس میں وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ آپ اگر پورا ملٹری ٹرائل دیکھیں جنرل فیض حمید کا، اور جنرل فیض حمید کا پورا معاملہ دیکھیں، تو بالکل واضح ہے کہ جنرل فیض حمید اصل ہدف ہے۔ اب اس میں یہ جو ایک شاخ نکالی جا رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان کو اس میں گرل کیا جا سکتا ہے، تو یہ بات بعید از قیاس لگتی ہے، لیکن چونکہ ایسے اسباب، ایسے حالات موجود ہیں، اور ایک بڑے منظرنامے میں اصل لڑائی چونکہ عمران خان سے ہے، تو اس معاملے کو ایک خطرہ، ایک لٹکتی تلوار، ایک خوف کا ہتھیار بنا کر پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کھیل کو جو کھیل رہے ہیں وہ فیصل واؤڈا ٹائپ کی مخلوق ہے۔ اب دیکھیے رکاوٹیں کیا ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ سپریم کورٹ کا ایک حکم امتناع ہے۔ جون 2023 میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دے رکھا ہے جس میں آرمی ایکٹ کی ان شقوں پر حکم امتناع جاری کر دیا گیا تھا جس کے تحت کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 2 سب سیکشن 1 کلوز ڈی اور سب کلوز 1 اور 2 یہ وہ حصے ہیں آرمی ایکٹ کے جس کے ذریعے ان سویلینز کو ملٹری ٹرائل میں لیا جا سکتا تھا یا لیا جا سکتا ہے جب وہ فوج کو مخصوص حالات میں دھکیل رہے ہوں، کچھ لوگ ان سے مخصوص کام کروا رہے ہوں۔ اس کی وضاحت ہے آرمی ایکٹ میں کہ وہ فلاں کام کر رہے ہو، فلاں کام کر رہے ہو، تو ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے ایسے سویلینز کا جو ملٹری پر اثر انداز ہو رہے ہوں۔ لیکن جون 2023 میں اس پر ایک لمبی بحث ہوئی سپریم کورٹ میں،
ویسے تو سپریم کورٹ کے 5 فیصلے ہیں اس پر، لیکن براہ راست آرمی ایکٹ کے حوالے سے چونکہ ان فیصلوں میں نہیں چھیڑا گیا تھا، مگر یہ جو معاملہ تھا جون 2023 میں، جس میں 7 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی ان شقوں پر ہی ایک حکم امتناع جاری کر دیا تھا۔ اس میں جو 3 معزز جج صاحبان ہیں وہ تو اب نہیں ہے، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مخصوص قسم کے حالات کے وہ شکار ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال تو ظاہر ہے اپنی مدت گزار کر چلے گئے، لیکن جو 2 ان میں ججز تھے، جن میں ایک جسٹس مظاہر نقوی صاحب تھے اور ایک جسٹس اعزاز الحسن صاحب تھے، یہ 2 ججز بھی اس میں شامل تھے۔ باقی جو 4 ججز ہیں وہ آج بھی سپریم کورٹ کا حصہ ہے۔ ان میں جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شامل ہے، اور اس میں جسٹس جو سینئر پیونی جج ہے اس وقت منصور علی شاہ وہ شامل ہیں۔ تو یہ ججز ابھی بھی موجود ہیں۔ ان 7 رکنی ججز نے جو حکم امتناع دیا تھا آرمی ایکٹ پر، اس کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے حوالے سے آرمی کے تحویل میں دیے گئے تھے اس پر ہر قسم کی کارروائی روک دی گئی تھی۔ 103 لوگ غالباً، اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے، اس ڈیبیٹ میں وہ ہنسا سامنے آیا تھا۔ یوں تو کئی لوگ تحویل میں لیے گئے تھے، مگر 103 لوگ وہ تھے جو ملٹری تحویل میں دیے گئے تھے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کا ٹرائل ہو چکا تھا اور وہ بے گناہ بھی قرار پا چکے تھے۔ تو ایک عبوری حکم نامے کے ذریعے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جن پر آپ فیصلہ کر چکے ہیں اور جو آپ کو مطلوب نہیں ہے ان کو تو آپ رہا کر دیں، لیکن جہاں تک ملٹری ٹرائل کا تعلق ہے اس میں ہم بنیادی طور پر فیصلہ کریں گے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس وقت تک سارے معاملے کو روک دیا گیا تھا۔ یوں اس وقت کی جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے اس میں 9 مئی جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے زیر بحث نہیں آ سکتا۔ مگر آپ منظر نامے پر دیکھیں، ساری بحث یہ ہو رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز یہ بحث کر رہے ہیں، پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر وہ جو معلومات کی بنیاد پر اور سنسنی خیز انداز سے تحقیقاتی رپورٹوں کا جو ایک چلن متعارف کرایا ہے جنگ گروپ نے، اس میں مخصوص قسم کے الفاظ کی گوٹا کناری کر کے ایک خاص طرح کے اسلوب میں ایسی چیزیں پیش کی جا رہی ہے جس سے یہ ابہام مزید بڑھے اور یہ شک مزید پیدا ہو کہ عمران خان کسی وقت ملٹری تحویل میں لیے جا سکتے ہیں۔ قانونی پوزیشن نہ ہونے کے باوجود یہ فضا جو بنائی جا رہی ہے اس کا پس منظر وہ جنگ ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ ایک اعصابی جنگ جاری ہے۔ اس کا ذکر میں آپ کو ویلاگ کے آخر میں کروں گا۔ اس بحث میں اب 2 بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ آئینی بینچ جو متنازع طور پر بنایا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اور جس پر سپریم کورٹ میں ابھی کوئی یکسوئی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ میں سینئر ججز کے درمیان اس وقت ایک لڑائی، ایک جدل جاری ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آئی ہیں۔ اس معاملے میں بہت زیادہ ججز کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہ معاملہ صرف سپریم کورٹ میں ہی ججز کو بے چین نہیں کر رہا، بلکہ جو صوبوں کی بڑی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس ہیں، وہاں پر بھی ججوں کو بے چین کر رہا ہے، وہاں پر بھی یہ درخواستیں موجود ہیں۔ مگر آئینی بینچ اپنی پوری رفتار کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ جو ججز آئینی بینچ میں لائے گئے ہیں ظاہر ہے وہ ایک مخصوص ڈھب کے جج ہیں، ان پر ایک خاص طرح کے جو ہے وہ الفاظ ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ان کے حوالے سے ایک بحث جاری ہے جانبداری کی اور حکومت کے حوالے سے جھکاؤ کی۔ اب جو یہ مسئلہ ہے ملٹری ٹرائل والا، جو عدالت اس وقت آئینی بینچ ہے وہاں پر ٹیک اپ کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں اچانک اسے زیر بحث لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ آئینی بینچ جس ماحول میں بنائی گئی ہے اور جن اہداف کے لیے بنائی گئی ہے وہ ان اہداف کو پورا کرتی ہے تو وہ ایک خاص طرح کا ماحول بنا کر یہ اجازت دے سکتی ہے۔ اگر یہ اجازت دے دی جائے تو پھر وہ منظرنامہ بنے گا کہ جو آج پروپیگنڈے کا موضوع بنا ہوا ہے، کہ پھر یہ درکار ہوگا کہ کیا واقعی جنرل فیض حمید 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان سے اپنے کسی تعلق کا کوئی اعترافی بیان دیتے ہیں۔ اگر تو وہ ایسا کرتے ہیں
اگر وہ کوئی ایسا اعترافی بیان دیتے ہیں تو پھر عمران خان موضوع بحث بن جائیں گے اور ملٹری ٹرائل والا معاملہ جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ابھی جو رکاوٹیں ہیں وہ یہ کہ سپریم کورٹ سے ایک حکم امتناع موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے جو منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں پرتشدد واقعات کے حوالے سے ملوث تھے یا ان کا کوئی خاص تعلق تھا اور 9 مئی بھی اس میں شامل ہے، کیا واقعی وہ اس کا اعتراف کر چکے ہیں یا کیا واقعی وہ ان واقعات میں شامل بھی ہے، اس کے کوئی شواہد دستیاب بھی ہیں؟ ہمیں اس وقت ایک طرح کے ذہن کے لوگ، ایک طرح کی طبیعت کے لوگ، ایک قسم کا کردار ادا کرنے والے لوگ مخصوص جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے، جو عمران خان کے خلاف مخصوص طریقے سے طویل مدت سے ایک خاص طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ابھی صرف پتہ چل رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے۔ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے اور معاملہ 9 مئی کا ہی ہے، تو پھر اس وقت جو ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے وہ کبھی نہ ہوتا۔ پھر ہم ترتیب واقعات کو یوں دیکھتے کہ پہلے آئینی بینچ سے یہ مسئلہ حل ہوتا، ملٹری ٹرائل کی اجازت ملتی، جب یہ اجازت مل جاتی تو عمران خان تحویل میں لیے جاتے اور پھر ہمیں پتہ چلتا کہ جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ لیکن ترتیب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اب جس آدمی کے خلاف کورٹ مارشل کی ہی کارروائی شروع ہو چکی ہو، وہ آدمی ایک دوسرے معاملے میں وعدہ معاف گواہ بن کر اپنے لیے کیا گنجائش پیدا کرے گا یا کیا حاصل کر سکے گا؟ یہ تو ایک منطقی سوال ہے۔ رفتار حالات میں ترتیب واقعات کی معنی خیزی سے منسلک ہے یہ سوال۔ اس منطقی سوال کے ساتھ ایک عجیب و غریب الجھن پیدا کرنے والا منظرنامہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اطلاعات یہ ہیں کہ خواجہ حارث صاحب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے وکیل ہیں اور ملٹری ٹرائل جو ان کا ہو رہا ہے اس میں وہ پیش ہوئے ہیں۔ ٹھیک اسی روز سپریم کورٹ میں سویلین کے جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو حکم امتناع تھا، اس پر جو آئینی بینچ میں سماعت ہوئی تھی، اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وزارت دفاع کی طرف سے جو اس کیس میں یہ چاہ رہی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ کو کرنے دیا جائے، اس میں جو وکیل ہیں وہ خواجہ حارث ہی ہے۔ یعنی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا مقدمہ بھی خواجہ حارث صاحب سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں اس حکم امتناع کے خلاف جو عمر عطا بندیال کی عدالت نے 7 رکنی بینچ کی صورت میں فیصل کیا تھا۔ اور ٹھیک اسی روز جس روز یہ معاملہ سامنے آیا چارج شیٹ والا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا، اسی روز ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہوئی تھی۔ گویا ایک طرف خواجہ عارف صاحب وزارت دفاع کا کیس لڑ رہے ہیں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے حکم امتناع کے خاتمے کے حق میں، اور دوسری طرف وہ ملٹری کورٹس میں جا کر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آپ خواجہ حارث صاحب سے واقف ہوں گے، یہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی مختلف مقدمات میں وکیل رہے ہیں اور عمران خان کے بھی یہ وکیل رہے ہیں۔ اس وقت وہ جو کیسز لڑ رہے ہیں ان کیسز کی تفصیلات کو سمجھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کھیل کس رخ کی طرف جا سکتا ہے اور یہ کھیل اصل میں کیا نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت جو قانونی پوزیشن ہے اس سے جو منطقی سوال ابھرتا ہے، اس سوال کو پس منظر میں رکھتے ہوئے پیش منظر میں خواجہ حارث صاحب کے کردار کو دھیان میں رکھیں اور اب آ جائے اس پروپیگنڈے کی طرف جو اس وقت عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہر قسم کا پروپیگنڈا جو عمران خان کے خلاف جاری ہے، اس میں جو بنیادی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ملا جلا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ گزشتہ چند روز کی اس اچھل کود کو دیکھیں جو فیصل واوڈا صاحب کرتے رہے ہیں ملک بھر میں، جس میں وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے لے کر ایم کیو ایم کے رہنماؤں تک ملتے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، اور پھر وہ عمران خان کے حوالے سے کبھی ہمدردی کے الفاظ، کبھی ان کی رہائی کی خواہش مندی، کبھی قومی حکومت کی شوشہ آرائی
اور کبھی قومی حکومت کی شوشہ آرائی اور غوغا آرائی میں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی بات بھی کرتے رہے ہیں، مگر اسی کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں پر گرجتے برستے بھی رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کی راہداریوں میں وہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ بغل گیر بھی ہوتے رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایک طرف عمران خان پہ شدید دباؤ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مختلف ٹاسک فورس کے ذریعے پی ٹی آئی کے خلاف ایک شدید قسم کا محاذ کھولا ہوا ہے۔ اس میں مختلف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پروسیکیوشن کو مضبوط کیا جائے، اور پھر محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہے، ان سے ایک ملاقات کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وزارت داخلہ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک کیس پیش کرے جس کو وفاقی کابینہ سے منظور کرایا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف ہونے جا رہا ہے وہ پابندی تک کے سگنلز ہیں، اور عمران خان کے خلاف ہر طرح کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اس میں قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی کچھ مقدمات قائم کرنے کی تیاریاں ہیں۔ تو یہ جو سارا ماحول ایک بنایا جا رہا ہے جس میں عمران خان کو ریاست دشمن، ملک دشمن بنا دیا جائے، اور عمران خان کو مختلف مقدمات کے ذریعے ریاست دشمن اور ملک دشمن کے طور پر پیش کیا جائے، اور ظاہر ہے اس میں پروپیگنڈے کی وہ تمام شکلیں ہیں جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ دباؤ پیدا کرنے کی حکمت عملی ہے، یا واقعی اس پر عمل درآمد کرنا بھی مقصود ہے؟ اگر تو یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا، یہ حکومت یہ کرنے کے قابل ہوتی، یا اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقے عمران خان کے حوالے سے اسے ایک کامیاب کہانی بنا سکتے ہوتے، تو یہ کر گزرتے۔ مگر یوں لگ رہا ہے کہ اس پروپیگنڈے میں ایک کہیں یہ خلا موجود ہے، ایک کہیں یہ عدم اطمینان موجود ہے، ایک کہیں یہ خوف موجود ہے کہ یہ شاید ممکن العمل نہ ہو۔ چنانچہ ایک متوازی رو ہے، ایک متوازی لہر ہے، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک قومی حکومت قائم کر لی جائے، مذاکرات شروع کر دیے جائے، اور اس کی بھی فضا بنائی جا رہی ہے۔ اور اس کی فضا وہی صاحب بنا رہے ہیں پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی کے دھرنے کے وقت غائب تھے۔ بیرسٹر گوہر صاحب، علی امین گنڈاپور اور اس قسم کے لوگ ویسے جو تقاریر کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو بہت زیادہ اطمینان دلاتی ہے، بہت زیادہ پرجوش بناتی ہے۔ تقاریر ان کی ایسی ہی ہوتی ہے، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ موجود نہیں ہوتے، کہیں پر بھی نہیں ہوتے۔ ایک خاص طرح کی ان کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ مگر بہرحال اب بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ 9 مئی کی دھول اب بیٹھ جانی چاہیے، اور مذاکرات کا یہاں سے رستہ ملنا چاہیے۔ یہاں اب ایک حکمت عملی پی ٹی آئی کے لیڈرز کے پاس ہے کہ مذاکرات کیے جائیں۔ مذاکرات کی بات عمر ایوب صاحب بھی کر چکے ہیں، اور مذاکرات کی بات اب دیگر رہنما بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی کی جو پہلی پوزیشن تھی اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہی مذاکرات کریں گے۔ یہ تو سب کت پتلیاں ہیں۔ اب ظاہر ہے جن کو پی ٹی آئی کت پتلیاں سمجھ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی حکمت عملی ہے، یا پھر اس تاثر کو ختم کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی مووز کی طرف آئیں گے، اپنے اصل اقدامات کی طرف آئیں گے؟ یہ سوالات موجود ہیں، یہ ابہام موجود ہیں۔ لیکن ادھر پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک انتشار ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے پر، یہ میں الگ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری طرف یہ جو قومی حکومت کی شوشہ آرائی ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی ایک افراتفری ہے، اس کا ذکر بھی میں کروں گا، یہ قومی حکومت کیا قائم ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اور تیسرا ایک معاملہ یہ بھی چل رہا ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب نے جو قومی حکومت کی شوشہ آرائی کی تھی، یا ایم کیو ایم کو یہ کہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے چلے، بلال بھٹو کے ساتھ رابطے میں رہے، جس پر مصطفیٰ کمال اور باقی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور کچھ شکایتوں کے دفتر کھولے تھے۔ کیا یہ صورتحال واقعی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور کھیل ہے، کوئی اور اندیشہ ہے، کوئی اور خوف ہے؟ یہ ہم موضوع بنائیں گے اپنے اگلے ویلاگ میں۔
آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔